حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کے ارد گرد مجمع ہے، ایک صاحب مرجع خلائق ہیں، لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں اور ان سے باتیں پوچھ رہے ہیں اور ان سے نصیحتیں پوچھ رہے ہیں، اور وہ صاحب جو بات بیان فرما دیتے ہیں وہ حضرات اس پر عمل کرتے ہیں اور دل و جان سے ان باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو میں آگے بڑھا اور لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے کہ لوگوں کا جم گھٹا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری دینے کو سعادت سمجھتے ہیں، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، یہ صاحب کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں آگے بڑھا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ۔ میرے سلام کے جواب میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعلیک السلام، اور ساتھ مجھے یہ بھی فرمایا کہ اے آنے والے شخص، اے اجنبی شخص، علیک السلام سے سلام نہیں کیا کرتے، السلام علیکہ یہ کہا کرتے ہیں۔ علیک السلام یہ زندوں کا سلام نہیں ہے، یہ مردوں کا سلام۔ اس لیے جب سلام میں پہل کرنی ہو، جب سلام میں ابتدا کرنی ہو اور پہل کرنے والا، ابتدا کرنے والا، اسے کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو جواب دینے والا شخص ہے اسے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی ملاقات جب میری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی سلام کرنے میں، السلام علیکہ کہنے کی بجائے میں نے کہہ دیا علیکہ السلام، تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنبیہ فرمائی اور مجھے روکا۔ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی غلطی، کسی کی خطا کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ بھی فرماتے تھے۔ اور بڑوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے، بڑوں کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ چھوٹوں سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی ان سے خطا ہو جائے، کوئی وہ غلطی کر بیٹھیں تو ان کو پیار سے، محبت سے ان کو سمجھائیں۔ کون سمجھائے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکہ کہتے ہیں، علیکہ السلام نہیں کہتے۔ اور پھر فرمایا کہ جب آپس میں دو شخص، دو مسلمان آپس میں ملیں، ان میں سے سلام کرنے میں جس نے پہل کی ہے، اور پہل کرنے والے کو کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے جواب میں دوسرے آدمی کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں نے بیک وقت سلام کیا، ایک نے بھی السلام علیکم کہا، دوسرے نے بھی اسی وقت سلام کیا۔ اگر دونوں نے بیک وقت سلام کیا ہو تو پھر دونوں پر سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا تو جواب میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو وعلیکم السلام بھی کہیں، یہ بات تو ضروری ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے تو جواب میں دوسرا بھی وعلیکم السلام کہنے کی بجائے وہ بھی کہہ دیتا ہے السلام علیکم۔ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کوئی السلام علیکم کہے تو سننے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جملہ کہے۔ بہرحال یہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی ملاقات میں میری اصلاح فرمائی، اور اس کے بعد میں آپ کے قریب ہوا، مزید آپ کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، میں اس اللہ کا رسول ہوں
میں اس اللہ کا نبی ہوں کہ اگر تم کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ، تم کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اس مصیبت میں اور اس تکلیف میں اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو تو رب تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور تمہاری تکلیف کو دور بھی فرما دیتے ہیں، اور تمہیں تمہاری مصیبت سے نجات بھی عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، جو اللہ تمہیں تکلیفوں سے بچانے والا ہے، میں اس اللہ کا رسول ہوں، اس خدا کا میں نبی ہوں۔ پھر فرمایا کہ جی ہاں، میں اس اللہ کا نبی اور رسول ہوں کہ اگر تم کسی قحط کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور تم فاقہ کشی کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور کھانا پینا تمہارے لیے اس کی تلاش مشکل ہو جائے اور تم فقر و فاقہ کی تنگ دستی کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور تم اس حالت میں اپنے رب کو پکارو تو رب تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتے ہیں اور تمہیں جواب دیتے ہیں، اور فقر و فاقہ کی جو تنگی ہوتی ہے تمہیں اس تنگی سے نکالتے ہیں، تمہیں خوشحالی نصیب فرماتے ہیں، تمہیں خوشحالی عطا فرماتے ہیں، تمہارے رزق کے اندر رب تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، تمہاری روزی میں رب تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ میں اس اللہ کا نبی ہوں، اس اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں اس اللہ کا نبی اور رسول ہوں اگر تم کسی جنگل کے اندر چل رہے ہو، کسی بیابان جنگل کے اندر، چٹیل میدان کے اندر تم چل رہے ہو، تمہارے پاس سواری ہو، اونٹنی ہو، اور تم اس سواری پر سوار ہو، کسی وجہ سے تمہاری وہ سواری گم ہو جائے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اس پریشانی کی حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں جب تم دل سے اپنے رب کو پکارتے ہو تو وہ رب تمہاری پکار کو سنتا ہے، وہ رب تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہاری گم شدہ اونٹنی کو واپس دلاتا ہے۔ میں اس اللہ کا نبی ہوں، اس اللہ کا رسول ہوں۔ تفصیل کے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو بیان فرمایا، اپنے نبی ہونے کو بیان فرمایا، رب تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی۔ پھر اس صحابی نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحتوں کی فرمائش بھی کرتے تھے، اور جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں فرماتے بھی تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر ہم کسی بڑے شخص کے پاس جائیں، کسی بزرگ ہستی کے پاس جائیں، نیک آدمی کے پاس جائیں، جس کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہو، ہمارا خیال یہ ہو کہ یہ نیکی میں ہم سے آگے ہے، یہ دین میں ہم سے آگے ہے، یہ علم میں ہم سے آگے ہے، یہ بڑا آدمی ہے علم کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، تقوی طہارت کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے یہ ہم سے آگے ہے، اگر اس کی خدمت میں حاضری ہو تو اس سے نصیحت کی فرمائش بھی کرنی چاہیے، اور وہ جو نصیحت فرما دیں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو اس صحابی نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت فرمائیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی ملاقات میں جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو گالی نہ دینا، گالی دے کر کسی مسلمان کا دل نہ دکھانا، گالی دے کر کسی کو اظہار تکلیف کے اندر مبتلا نہ کرنا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ پہلی ملاقات ہے اس صحابی کی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی ملاقات میں جو پہلی نصیحت فرمائی وہ یہی تھی کہ کسی مسلمان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، کسی مسلمان کو گالی دینا، اس کو اظہار دینا اور اس کو تنگی کے اندر مبتلا کرنا،
یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی نہیں دینا۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کسی غلام پر اس کی کسی غلطی کی وجہ سے غصہ آ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو برا بھلا کہہ دیا۔ فطرت ہے انسان کی، انسان اپنی فطرت سے کبھی مجبور بھی ہو جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اس پر لعنت کر دی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے قریب کیا اور فرمایا لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم لعنت کرنے والا اور صدیق آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو لعنت کرنے والا ہوتا ہے وہ صدیق نہیں ہو سکتا، اور جو صدیق ہے وہ کبھی کسی کو لعنت نہیں دے سکتا، کسی پر لعنت نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین کو، خلیفہ بلا فصل کو، یار غار کے ساتھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، اور ایک قسم کا آپ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ ابو بکر یہ تم نے کیا کر دیا، اپنے غلام پر لعنت کر دی، اس کو ملعون کہہ دیا۔ صدیق اور لعین یہ آپس میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تنبیہ فرمائی، غصے کا اظہار فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کا اب کفارہ یہ ہے کہ میں اس غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو آزاد کر دی۔ اگر کسی انسان سے، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ کو بھی سزا دیتے ہیں، اور سزا میں یہ بھی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں 10 رکعت نماز نفل پڑھوں گا اس کے کفارے کے طور پر۔ اب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، 5000 روپیہ میں صدقہ کروں گا۔ اب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، پڑھوں گا۔ تو اس طرح بھی اپنے آپ کو سزا دیا کرتے ہیں بزرگ حضرات، اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں پر۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے معذرت کی اور فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں اس غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ غلام کو آزاد کر دیا۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیا، اور حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پہلی ملاقات کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ کسی کو گالی نہیں دینا، فرمایا کہ اس وقت سے لے کر مرتے دم تک میں نے کبھی کسی انسان کو بھی گالی نہیں دی، کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی، آزاد شخص کو بھی کبھی گالی نہیں دی، کسی غلام کو بھی میں نے کبھی گالی نہیں دی، کسی اپنے خادم نوکر چاکر کو بھی میں نے کبھی گالی نہیں دی۔ جب سے یہ نصیحت دل و دماغ میں آئی اور میں نے اپنے کانوں سے سن لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرما دی، میں نے اس کو پلے باندھ لیا، اپنے دل میں اس کو جگہ دی، اور پھر مرتے دم تک کبھی میں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، آپ کی ہر حدیث، آپ کا ہر ارشاد، ہر قول ہمارے لیے حجت ہے۔ وہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، سننے کے لیے نہیں ہوتا۔ صرف سن لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بزرگ کوئی نصیحت فرما دے، عالم کوئی نصیحت فرما دے، آپ کے امام صاحب، آپ کے خطیب صاحب، اور کوئی آپ کا مرشد جس سے آپ کو محبت ہے، آپ کو ان سے محبت ہے، اگر وہ آپ کو کسی غلطی پر ٹوک دیں، کسی غلطی پر تنبیہ فرما دیں، تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس نصیحت پر آخری وقت تک، مرتے دم تک اس نصیحت کو پلے باندھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مساجد کے اندر جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، بزرگ علماء خطبہ بیانات کرتے ہیں۔ ہم سب کو اگر اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو معاشرے کی کتنی زیادہ اصلاح ہو جائے گی۔ ہم وہ بیانات سنتے ضرور ہیں، اول تو سنتے نہیں ہیں، سن لیتے ہیں، تو ہم سے عمل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پا رہی، معاشرے کے اندر بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو عمل کی بھی ضرورت ہے۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمائی
فرمایا لا تحتقرن شیئا من المعروف، فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے، تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے، ایک فاحشہ عورت، ایک بدکارہ عورت، ایک رقاصہ عورت، پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا تھا، پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور اس نیکی کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون جنت میں ٹہل رہی ہے، وہ خاتون جنت کے اندر ہے۔ دنیا داروں کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں وہ بے شک گناہ گار خاتون تھی، وہ بے شک فاحشہ خاتون تھی، لیکن ایک نیکی اس نے کی، پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ تو کبھی جب نیکی کا دل میں خیال آئے اور وہ نیکی آپ کو بہت چھوٹی سی محسوس ہو رہی ہو، لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پر ضرور عمل کرنا ہے، اور اس نیت سے عمل کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہی چھوٹی سی نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ نے میرے دل میں یہ نیکی ڈالی ہے، اب مجھے اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اب مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس چھوٹی سی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تیسری نصیحت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کسی مسلمان سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، کھلے چہرے کے ساتھ ملو، اور چہرے پر مسکراہٹ لا کر اس سے ملاقات کرو، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو، دل سے اس کو خوش آمدید کہو، خوشی کا اظہار کرو۔ فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے، کھلے چہرے کے ساتھ کسی کو ملنا، محبت کے ساتھ کسی کو ملنا اور اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یوسف حاذی الامہ کہا جاتا ہے، کہ اس امت کے جو یوسف ہیں وہ حضرت جریر بن عبداللہ ہیں۔ وہ بہت زیادہ صحابہ میں سب سے زیادہ حسین تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، جمیل تھے، اس لیے ان کو یوسف حاذی الامہ کہا جاتا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے جب بھی دیدار نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہو، آپ کے سراپا کو دیکھا ہو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھلے ہوں اور خوشی کا اظہار نہ کیا ہو، ہنسے نہ ہوں، مسکرائے نہ ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی میں آپ کے پاس آیا، آپ کے چہرے پر میں نے نظر ڈالی، ہمیشہ آپ مسکرا دیے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرا دیے، تبسم کا اظہار فرمایا۔ تبسم کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ صدقہ ہے۔ فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ کنجوس دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کے آدمی کنجوس ہوتے ہیں۔ ایک کنجوس اور ایک بخیل وہ ہوتا ہے جو مال کا بخیل ہوتا ہے، پیسوں کا بخیل ہوتا ہے، مال کسی کو نہیں دیتا، پیسے کسی کو نہیں دیتا، اللہ کا دیا ہوا مال کسی پر خرچ نہیں کرتا۔ ایک بخیل تو وہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک بخیل وہ ہوتا ہے جو مسکرانے کا بخیل ہوتا ہے، جو ہنسنے کا بخیل ہوتا ہے، کسی کو کھلے چہرے کے ساتھ وہ نہیں دیکھتا، کھلے چہرے کے ساتھ کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ کوئی بھی ملاقات کرنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے تو اس کا چہرہ ہمیشہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ غصے سے بھرا ہوا آدمی ہے، اس وقت اس غصے کی حالت میں ہے۔ فرمایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، خوشی کا اظہار کرنا، مسکرا کر ملنا، یہ اس کو صدقے کا تحفہ پیش کر رہا ہے، یہ نیکی ہے۔ یہ تیسری نصیحت فرمائی۔ چوتھی نصیحت فرمایا کہ تمہاری شلوار، تمہارا ازار باندھ، تمہارا تہ باندھ، تمہاری چادر، فرمایا کہ نصف پنڈلی تک رہنی چاہیے، آدھی پنڈلی تک تمہاری چادر ہونی چاہیے، اس سے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر اس سے نیچے رکھو بھی صحیح تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر تمہارا کپڑا ہو، اس سے نیچے نہ ہو۔ اور پانچویں نصیحت فرمائی کہ اپنی شلوار کو، اپنی چادر کو، اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا کہ جو ٹخنے کا حصہ کپڑے کے اندر چھپا رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ فرمایا کہ ٹخنے کا وہ حصہ جو کپڑے کے اندر ہوگا، اس کے اوپر کپڑا ہوگا، وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔
اب کون آدمی برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا ٹخنا تو جہنم میں جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو، اور خود وہ باہر ہو، صرف یہ حصہ جہنم میں جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ اس گناہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور یہ چھوٹا سا گناہ ہے جس کی کوئی لذت بھی نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، بے لذت قسم کا ایک گناہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، اس لیے ہمارا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ تمہارے اندر تکبر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی موقع پر بھی آپ کا کپڑا آپ کے ٹخنے کے نیچے نہیں ہوتا تھا۔ ہم باور کر سکتے ہیں، کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تکبر ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تکبر نہیں تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے ہمیشہ ننگے ہوتے تھے۔ اب کوئی آدمی اس کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے؟ یہ جو آدمی کہتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، یہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ متکبر ہے۔ جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، یہ اس کے متکبر ہونے کی دلیل ہے، اس کے تکبر کی یہی نشانی ہے۔ تو یہ 5ویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور 6ٹھی نصیحت بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے تو بدلے میں کسی کو گالی نہیں دینا۔ اگر کوئی شخص تمہیں عار دلائے ایسے عیب پر جو عیب تمہارے اندر موجود ہے، فرمایا کہ تم بدلے میں اس آدمی کا وہ عیب بیان نہ کرو، اس عیب پر عار نہ دلاؤ جو عیب اس کے اندر موجود ہے اور تمہیں پتہ ہے۔ ہر آدمی کے اندر نقائص ہوتے ہیں، ہر آدمی کے اندر عیوبات ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے عیب بیان کرنا شروع کر دیں تو کیا یہ معاشرہ پرسکون زندگی گزار سکتا ہے؟ ہم معاشرے کے اندر عزت کے ساتھ جی سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ عیبوں پر پردہ ڈالو۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ تعالی، فرمایا کہ جو آدمی کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کے عیوب پر، اس کے گناہوں پر پردہ